اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو بے شک وہ شیطان تو اس کو حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ رہ سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، اور یہ شیطانی معاملہ ہے، تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کیا کرو۔ شیطان نے تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا ہی حکم دینا ہے، جس طرح تم اب اس برائی کے اندر پڑے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ تمہارے جو صحابہ کرام مخلص مومن تھے، وہ جو اس میں کچھ مبتلا ہوئے تو انہوں نے بہترین انداز میں توبہ کر لی، اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، وہ پاکیزہ ہو گئے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، تم پر رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہ سکتا۔ ایک مفہوم یہ کہ جو لوگ پاک رہتے ہیں تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاک رہتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ کہ جس طرح کا الزام تم نے لگایا تھا تو یہ بہت بڑا الزام تھا، ایسا کہ جس کی وجہ سے پھر تم میں سے کبھی بھی کوئی پاک نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال جو مخلص مومن تھے اور غلطی سے اس میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ پاک ہو گئے، نہیں تو گناہ تو بہت بڑا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھا بیٹھا کریں، قسم نہ کھا بیٹھیں وہ کہ جو تم میں سے فضل والے ہیں،
اور وسعت والے ہیں۔ ان یؤتوا اولی القربی، قریبیوں کو دینے سے اور مسکینوں کو دینے سے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو 3 مخلص صحابہ کرام مومن غلطی سے اس پروپیگنڈا کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری صحابیہ تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی بنتی ہیں، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہیں، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے بہرحال توبہ کر لی اور اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی پیش کر دیا۔ اب ان میں یہ جو حضرت مصطح بن اساسہ ہیں، یہ رشتے کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے لگتے تھے، اور غریب آدمی تھے، تنگ دست آدمی تھے۔ ان کا گھر کا سارا خرچ وہ تقریباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک طویل عرصہ سے چلا رہے تھے۔ اب جس وقت ایک اپنا قریبی عزیز ہو، اور پھر عزیز بھی ایسا کہ جس کے اوپر آپ کا بڑا احسان بھی ہو کہ آپ کے ایک عرصہ سے اس کے گھر کا خرچ بھی چلا رہے ہوں، اگر وہ بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ دکھ تو بڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظاہر ہے کہ اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ یہ مصطح بھی ان میں شامل ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر تو میرا بڑا احسان بھی ہے اور ہے بھی میرا عزیز قریبی ہے، تو اس کو تو کم از کم شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو مصطح کے حوالہ سے بڑا دکھ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان ہو گیا، اس سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں بولا، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے پاک دامنی کا اعلان ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اظہار کر دیا کہ اللہ کی طرف سے پاک دامنی کا اظہار ہو چکا ہے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک قسم کھا لی کہ میں نے اس بندے کے اوپر بڑا احسان کیا ہمیشہ، آئندہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں یہ شریک ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جس وقت یہ قسم کھا لی ہے تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ حکم نازل فرما دیا کہ جو تم میں فضل والے ہیں، وسعت والے ہیں، تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھا لیں قریبیوں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو دینے سے، ان کو اپنا فضل اور احسان وہ جاری ہی رکھنا چاہیے، ان کو قسمیں نہیں کھا لینی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں پھر یہ لفظ بھی نازل ہوئے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو یہ بڑا پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری بخشش فرما دے، تو میں نے جو اعلان کیا تھا میں اعلان واپس لیتا ہوں، میں آئندہ اس کو خرچ دوبارہ مزید دوں گا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ خرچ جتنا پہلے دیتے تھے اس سے بھی زیادہ کر دیا۔ یہاں پر ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، لیکن ان کا درجہ بہرحال صحابیت میں بہت نیچے ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہیں، سارے صحابہ میں سے افضل ہیں۔ حضرت مصطح کا اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کا نام تک بھی پتہ کوئی نہ ہوتا۔ جس طرح بڑے سارے صحابہ کرام ہیں، ہمیں ان کے نام بھی معلوم کوئی نہیں۔ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 ہیں، اور ہمیں ان میں سے بہت ساروں کے نام معلوم نہیں، صرف چند ایک کے نام معلوم ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت مصطح کا اگر یہ معاملہ پیش نہ آتا تو شاید ہمیں ان کا نام تک بھی معلوم نہ ہوتا۔ ان کا جو نام اگر ہمیں معلوم ہے تو وہ اسی ایک واقعہ کی وجہ سے معلوم ہے، اور واقعہ بھی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ ان کا کوئی بڑا کارنامہ ہو، کوئی ان کی نیکی ہو، بلکہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ جس میں اسے ایک غلطی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو وہ بڑے چھوٹے درجے کے صحابی ہیں۔ صدیق اکبر سب سے بڑے صحابی ہیں، سب سے افضل صحابی ہیں، لیکن ایک چھوٹے درجے کا صحابی، اس کے اوپر احسان کرنے سے اگر صدیق اکبر رکے نا تو اللہ کی طرف سے پھر بھی جو ہے وہ تنبیہ آ گئی کہ یہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ بے شک درجہ بڑا چھوٹا ہے، غلطی بھی انہوں نے کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، تو ان سے اپنی احسان والی صورت کو ختم نہ کیجئے۔ اللہ واللہ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو الگ وقت دیا ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں معمولی سا بس یہ خیال آیا کہ یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا، تو اس کے اوپر کتنی شدید تنبیہ آ گئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ بڑا مرتبہ ہے، یہ مقام ہے کہ خواہ وہ چھوٹے درجے کے صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بڑے درجے کی بھی شخصیت ان کے ساتھ کچھ اعراض والا معاملہ کرے نا تو اللہ کی طرف سے تنبیہات آ جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جب اتنی بڑی شخصیات کو تنبیہات آ جاتی ہیں معمولی اعراض کرنے پر، تو پھر اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان صحابہ کرام کے اوپر زبانیں تان کھولنا شروع کر دیں تو یہ ہمیں اپنی عاقبت کو خود سوچ لینا چاہیے۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ کہ جو عیب لگا دیتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، جو کہ غافلات ہیں، بے خبر ہیں، ایمان والی ہیں، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے عیب لگانے والوں پر، اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ منافقین کے متعلق جو ہے یہ بات فرمائی گئی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور ان کے ہاتھ بھی اور ان کے پاؤں بھی، اس پر کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا، پوری سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی سچا ہے، المبین، کھول کر بیان کرنے والا ہے، کھول دینے والا ہے، یہ معاملات کو واضح کر دینے والا ہے۔ جس طرح یہ معاملہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر تہمت لگی ہے، تو اللہ رب العزت نے کھول کر معاملہ واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور گندے مرد ہوتے ہیں گندی عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاکیزہ مرد ہوتے ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے، جو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ خبر ہے یا یہ امر ہے، حکم ہے۔ معاملہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ درست نہیں بنتا۔ اگر ہم اس کو خبر بنائیں
تو خبر بنانے سے مطلب یہ بنے گا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گویا کہ ناپاک عورتوں کے ہمیشہ نکاح ناپاک مردوں سے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں، کئی دفعہ ناپاک عورتوں کے نکاح پاک دامن مردوں سے بھی ہو جاتے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، کئی دفعہ پاک دامن اور ناپاک ان کے آپس میں نکاح ہو جاتے ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، حالانکہ یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ جو پاکیزہ ہے اس کی پاکیزہ سے ہی شادی ہو، اس کی کسی زانی سے بھی شادی ہو جاتی ہے۔ تو خبر تو بنائیں تو معاملہ ٹھیک نہیں بنتا، خبر دے رہے ہوں اللہ اور وہ حقیقت کے خلاف ہو تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ خبر نہیں بن سکتی۔ اب اس کو اگر حکم بنائیں تو معاملہ پھر بھی کوئی نہیں ٹھیک، کیونکہ شریعت میں یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر کوئی زانی ہے تو اس کا نکاح صرف زانیہ سے ہی ہو، جیسا کہ پیچھے بھی یہ بات گزری ہے، یا اگر کوئی زانیہ ہے تو اس کا نکاح زانی سے ہی ہو، یہ مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس آیت میں بھی معاملہ یہ ہو گیا کہ خبر بنائیں تو تب بھی معاملہ درست نہیں بنتا، اس ترجمے کے مطابق جو لوگ عموماً ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر امر بنائیں تو امر میں بھی معاملہ کوئی نہیں صحیح بنتا، تو پھر ہمیں اپنے ترجمے کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے ترجمے میں نہیں کوئی کمزوری ہو گئی، تو اصل معاملہ یہی ہے کہ ہمارے ترجمے میں ہی کمزوری ہو گئی ہے۔ یہاں پر عورتوں کا کوئی تذکرہ ہے ہی کوئی نہیں، یہاں پر ہے کہ الخبیثات للخبیثین، گندی عادتیں گندے مردوں کی ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد ہوتے ہیں گندی عادتوں کے لیے، عورتیں نہیں عادتیں۔ والطیبات للطیبین، اچھی عادتیں اچھے مردوں کی ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور اچھے مرد ہوتے ہیں اچھی عادتوں کے لیے۔ دیکھو تم کن کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، صفوان کے اوپر اور عائشہ کے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ صفوان اور عائشہ جیسے اچھے لوگ ان گندی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بھلا گندی عادتوں میں گندے مرد مبتلا ہوتے ہیں، گندی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں گندی عادتوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو یہ یہاں پر گندے عادتیں مراد ہے نہ کہ گندی عورتیں مراد ہے، اور پاکیزہ عادتیں مراد ہیں نہ کہ پاکیزہ عورتیں، تو پھر ترجمہ درست بن جاتا ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جن کے اوپر تم تہمت رکھ رہے ہو نا، یہ تو اس چیز سے بری ہیں کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے تو بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ اللہ، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی موجود تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے جب یہ آیتیں سنی تو بیٹی سے کہا، حضرت عائشہ سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تمہاری پاک دامنی کا اظہار ہو گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یہ تو اتنے عرصہ مجھ سے کترائے رہے ہیں، مجھ سے صحیح بولے نہیں ہیں، تو میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ ایک میاں بیوی کا ایک آپس میں محبت کا انداز ہوتا ہے، ایک شکوہ جو ہے وہ بھی محبت سے ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے ایک شکوے کے انداز اختیار کیا کہ یہ تو مجھ سے کترائے رہے ہیں، میرے قریب جو ہے وہ خوش دلی سے نہیں آئے، تو میں تو اپنے رب کا ہی شکریہ ادا کروں گی۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنو، اس کے نیچے لکھ لیں قانون اول، قانون اول۔ خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قوانین آئیں گے 11،
11 قوانین ایسے آئیں گے کہ جن کے اوپر عمل کر لینے سے انسان زنا سے اور تہمت زنا سے بچ جائے۔ تو یہاں سے وہ قوانین شروع ہو رہے ہیں۔ قانون اول، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور ان گھر والوں کو سلام کہہ لو۔ دروازہ کھٹکھٹانا یہ بھی اجازت لینے کا ایک انداز ہے۔ دور حاضر میں ڈور بیل ہوتی ہیں، ڈور بیل بجانا یہ بھی اجازت کا انداز ہے۔ جب تک اجازت نہ ملے باہر انتظار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غیروں کے گھر میں، اپنے گھر میں صرف ہلکا سا کھنگورا مار کے چلا جانا وہ کافی ہے، لیکن دوسروں کے گھر میں باہر کھڑے ہو کے یا تو آواز دے کے اجازت لیں یا ڈور بیل بجا لیں یا دروازہ کھٹکھٹا لیں، یہ سارے اجازت کے انداز ہیں۔ اچھا جی، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا پھر اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ تو پھر ان گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اور اگر تم سے یہ کہا جائے نا کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والا ہے۔ اللہ اللہ، بعض اوقات گھر والوں کی کوئی ایسی مصروفیت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو اگر وہ یہ بھی کہہ دیں تو یہ ان کو حق ہے اپنی وہ مصروفیات کے اندر اگر ایسے مگن ہیں کہ وہ تم سے ملاقات نہیں کر سکتے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ تمہیں لوٹنے کا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بعد میں آئیے گا، ابھی میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ لیکن ناجائز فائدہ اس اجازت کا نہیں اٹھانا چاہیے کہ بندہ جو ہے تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے اور ایسے ہی لوگوں کو جو ہے نا کہ نہیں جی میں نہیں فارغ ہوں تو جو ہے نا وہ ایسے نہیں، بلکہ باقاعدہ واقعی انتہائی مصروفیت ہو، واقعی یہ نہ مل سکتا ہو تو پھر یہ کہنے کی اجازت ہے، تکبر کے ساتھ یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، قانون ثانی، قانون ثانی، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو کہ جن کے اندر کوئی آبادی نہیں، یعنی اچھا فیہا متاع لکم، اور ان میں تمہارے لیے کوئی نفع ہے۔ مثال کے طور پر سرائے ہے، سرائے کے اندر یا دور حاضر میں ہوٹل ہے، تو ہوٹل کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں، ان میں کوئی گھر بنا کے رہ تو نہیں رہا ہوتا، تو وہاں پر آپ آ سکتے ہو، جا سکتے ہو، آپ نے وہاں پر ٹھہرنا ہے، آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہے۔ تو ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی باقاعدہ کوئی رہ نہیں رہا اور وہاں پر تمہاری کوئی نفع کا معاملہ ہے تو وہاں آ جا سکتے ہو۔ ہاسپٹل وغیرہ ہیں، سکول وغیرہ ہیں، جہاں پر لوگوں کا عام آنا جانا ہے، وہاں پر جاتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اچھا جی، اچھا جی، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ اچھا، میں نے اس میں سکول کی بھی بات کی، تو سکول کا یہ مطلب نہیں کہ گرلز سکول کے اندر آپ آرام سے چلے جایا کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ اگر گرلز سکول میں کوئی الگ آفس وغیرہ ہے وہاں پر جانا جو ہے الو ہے تو وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کل للمؤمنین، قانون ثالث، قانون ثالث، تیسرا قانون، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والا ہے، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس کی کہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وَلَا يُبْدِينَ کے نیچے لکھ لیں قانون رابع، قانون رابع، نگاہیں نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کہہ دیا گیا قانون ثالث کے اندر، لیکن عورتوں کے لیے مزید بھی ایک بات ہے جس کو قانون رابع کے طور پر ذکر کیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنا سنگار ظاہر نہ کرتی پھریں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہے۔ خود ظاہر سے مراد جو ہے وہ مفسرین نے اور مجتہدین فقہاء نے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں وہ مراد لیے ہیں کہ یہ سطر سے ہٹ کر ہیں، یہ سطر میں شامل نہیں ہیں، تو یہ ما ظاہر منہا میں آئیں گے۔ چہرے کا پردہ ضرور ہے، سطر جو ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن چہرے کا بھی پردہ ہے۔ ساتھ یہ حکم آ رہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی چادریں جو ہیں وہ لے لیا کریں۔ دیکھیں یہاں پر جو حکم ہوا ہے نا، تو نگاہیں نیچے رکھنے کا بھی حکم ہوا ہے اور سطر ڈھانکنے کا بھی حکم ہوا ہے۔ اب جس معاشرے میں اگر یہ گارنٹی دی جا سکے، اور یہ دی جا نہیں سکتی کبھی بھی، کہ کوئی بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اگر کوئی ایسا فرشتوں والا معاشرہ نظر آ جائے نا تو وہاں بے شک چہرہ کھول لو، لیکن جب پہلے حکم پر عمل نہیں ہوتا، نگاہیں نیچی نہیں رکھی جاتی، تو پھر یہ صرف سطر ڈھانکنا ہی نہیں بلکہ چہرہ جو ہے وہ ڈھانکنا ہوگا۔ ہاں البتہ ضرورت کے تقاضے کے مطابق جہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے، مثال کے طور پر ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے اور چہرہ کھولنا پڑ جائے اس کے سامنے، تو اس کی گنجائش ہو جاتی ہے، وہ سطر کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مرد ڈاکٹر کے سامنے جسم کا وہ حصہ کھولنا ہے کہ جو سطر میں شامل ہے، تو وہ انتہائی اضطراری کیفیت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا۔ چہرہ جو ہے چونکہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے تو یہ کسی مجبوری کے ساتھ بھی کھولا جا سکتا ہے، لیکن جو اسے سطر میں شامل ہے تو ان کی جو ہے نا وہ زیادہ سختی ہوتی ہے۔ اچھا جی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ دکھائیں اپنا سنگار مگر اپنے خامدوں کو یا اپنے باپوں کو، او آبائے بعولتہن، یا خامدوں کے باپوں کو، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کو، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کو کہ خامدوں کے دوسری بیویوں سے کوئی اولاد ہو، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے بھتیجوں کو یا اپنے بھانجوں کو، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کو۔ اپنی عورتوں سے مراد ہے مومنہ عورتیں۔ مومنہ عورتوں کے سامنے جو ہے وہ خواتین وہ اپنا سنگار کھول سکتی ہیں۔ کافرہ عورتیں جو ہیں اگر وہ اس چیز میں ہیں کہ جو آگے ہے کہ او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے ان کے ہاتھ ملکیت ہے، یعنی وہ لونڈیاں ہیں، تو خود اپنی لونڈیاں ہیں تو ان کے سامنے اپنا سنگار کھول سکتی ہیں۔ لیکن جو کافرہ عورتیں ان کی لونڈیاں نہیں ہیں، مسلمان خواتین کی وہ لونڈیاں نہیں ہیں اور وہ کافرہ عورتیں ہیں، ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اپنا سنگار نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ کافرہ عورت ہے، اور کافرہ عورت جو ہے وہ اس کی زینت کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ اپنے خامد وغیرہ سے یا کسی اور مرد سے کرے اور وہ اپنے دل میں اس کے لیے لالچ بنا لے، تو اس لیے منع کر دیا کہ صرف اپنی عورتوں کے سامنے زینت کھولو، کافرہ عورتوں کے سامنے نہ کھولو۔ او التابعین، یا جو ایسے تابع ہیں کہ جن کو کوئی غرض نہیں ہے مردوں سے، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں کہ جو شہوت وغیرہ ان کے اندر موجود نہیں ہے، یا پھر بچے ہیں کہ جن کے اوپر عورتوں کے بھید جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئے، یعنی ان کو ابھی یہ شہوت وغیرہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کے سامنے زینت کھولی جا سکتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ،
قانون خامس، اور زور سے پاؤں بھی نہ ماریں۔ بعض اوقات پاؤں کے اندر بھی زیور ہوتا ہے، پائل وغیرہ کوئی نہ کوئی پہنی ہوتی ہے، اور زور سے پاؤں رکھنے سے وہ اس کی جھنکار جو ہے وہ آتی ہے اور اس کی طرف لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں، تو زور سے پاؤں نہ مارے کہ معلوم ہو جائے وہ کہ جو زینت اپنی چھپاتی ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے اللہ کی طرف رجوع کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، قانون سادس، چھٹا قانون۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، اور نکاح کر دو ان کے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں، خواہ وہ پہلے شادی شدہ ہو کے بعد میں رنڈوے ہو چکے ہیں یا ابھی ان کی شادی ہوئی نہیں ہے، تو نکاح کی ترغیب ہے۔ جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کر دو، اور جو نیک ہیں تمہارے غلام یا تمہاری لونڈیاں تو ان کے بھی نکاح کرنے چاہیے۔ اگر وہ تنگ دست ہوں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ رزق جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، رزق ہر ایک کا اس کا انتظام اللہ نے کرنا ہے۔ تو نکاح سے بندے کو اس لیے سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہٹنا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے وہ ابھی اتنا مال نہیں ہے، میں بیوی کو کدھر سے کھلاؤں گا، بچوں کو کدھر سے کھلاؤں گا، وہ اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ تو تنگ دستی بھی ہو تو تب بھی نکاح جو ہے وہ کرنا چاہیے، نکاح سے ہٹنا نہیں چاہیے تنگ دستی کی بنا پر۔ بلکہ جو یہاں پر اللہ نے فرمایا نا کہ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تو اس کی وجہ سے علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے خاص طور پر، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اس کو غنی کر دے گا، تو تنگ دست بندے کو تو خاص طور پر نکاح کرنا چاہیے۔ کئی اسباب بن جاتے ہیں نکاح کرنے کی وجہ سے غنی ہونے کے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ تو لیا ہوا ہے ہر ایک کا۔ اب جس وقت یہ نکاح کرے گا تو یہ اس کے اوپر اپنی بیوی کا بھی بوجھ آئے گا، تو اللہ رب العزت نے ظاہر ہے اس کا بھی انتظام کرنا ہے، تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی اسباب جو ہیں وہ پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ملازمت وغیرہ اچھی مل جاتی ہے، پہلے نہیں مل رہی تھی، نکاح کرنے کی برکت سے جو ہے وہ اچھی ملازمت وغیرہ مل جاتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ بیوی کے گھر والوں کی وجہ سے کوئی سپورٹ مل جاتی ہے، بیوی کے گھر والوں کے تعلقات وغیرہ ایسے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ کہیں سیٹ وغیرہ کروا دیتے ہیں۔ بہرحال کئی انداز ہو سکتے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا،